اور آج ظاہر ہے کہ جمعے کا دن ہے اور ہم اپنے زمانے کے امام کو پرسہ بھی دیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جناب فاطمہ زہرا کے دل کی خوشی ہیں ہمارے زمانے کے امام، اور ان کے ظاہر ہونے سے انشاءاللہ تعالی ہماری بیوی بہت خوش ہوں گی، اور جب وہ خوش ہوں گی تو ہمارے لیے بھی راحتوں کے برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، ان کے قلب کو جب سکون ملے گا۔ تو آج جو جمعے کا جو دن ہے اس میں بہترین جو ذکر ہے وہ درود ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے صلی علی محمد دیکھیں جن معصوم ہستیوں کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں تو صرف ان کا ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے قلب تک پہنچنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کے قلب مبارک تک پہنچنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ پاک قلوب ہیں، پاک دل ہیں، تو پاک دل ہی پاک دلوں سے ملتے ہیں، تو اسی لیے درود پڑھ پڑھ کے ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنے قلوب کو پاک کرتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے جب درود پڑھا جائے تو ہم توجہ سے پڑھیں، یعنی متوجہ ہوں کہ ہم کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن یہ چھوٹا سا جملہ وہ ہے کہ یہ ذکر اللہ بھی کر رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ راز ہے کائنات کا، جسے کہتے ہیں نا کہ کوڈ ورڈ ہوتا ہے ایک کسی بھی، یہ سمجھ لیں کہ کسی بڑے پروگرام کا، ٹھیک ہے، ہمارے موبائل میں بھی کوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ پوری کائنات میں ایک کوڈ ہے، وہ یہ کوڈ جو ہے وہ یہ درود ہے اس کائنات کا۔ جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کمال پہ پہنچے، اللہم صلی علی محمد اگر ہم کمال پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم اپنے کمال پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا راز جو ہے اس کائنات کا وہ درود ہے، درود پڑھتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ اور اپنے لیے محمد وآل محمد واجل فرج، واجل فرج ہم بھی پکار کے کہنا ہے، تڑپ ہونی چاہیے، پکار ہونی چاہیے، خاص طور پہ جمعے کے دن، کہ جیسے جمعے کا دن گزر گیا امام نہیں آئے، ایک کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ایک انتظار کرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ ہمیں عجیب دنیا میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا کہ جو اہل بیت کی دنیا ہے۔ ہماری دنیا اور اہل بیت کی دنیا میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے فرق، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے صرف ماننے والے نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ آج ہی میں نے ایک جملہ میں پڑھ رہی تھی کہ مولائے کائنات جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ان کے محبوب بنے، جیسے ہم تو محب بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم تو محب ہیں لیکن محب اور محبوب میں فرق ہے۔ محبوب بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے ان کے قلب تک پہنچنا پڑے گا، ان کے دل تک پہنچنا پڑے گا۔ جب آپ کسی کے دل تک پہنچتے ہیں تو جبھی تو محبوب بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایسے زبانی تو محبوب نہیں کوئی بن جاتا۔ تو دل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اہل بیت کے وہ یہ درود ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن دیکھیں ثواب اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو خدا اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں، اور اگر آپ 100 مرتبہ بھیجتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ 100 مرتبہ بھیجتے ہیں تو خدا اور اس کے فرشتے 1000 مرتبہ بھیجتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، جمعے کے دن یہ ثواب جو ہے وہ پتہ نہیں ملٹیپلائی ہو جاتا ہے کس ورڈ سے ہمیں نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کو حساب نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ ایک شخص نے خواب میں رسول خدا کو جب دیکھا، صلی علی محمد وآل محمد
تو رسول خدا نے اسے فرمایا کہ قریبا، میرے قریبا، اور نزدیک اور نزدیک. اور جب وہ نزدیک ہوا تو آپ نے اس کے لبوں کا بوسہ لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کثرت سے درود پڑھتا تھا. تو وہ درود نے اس کے وجود میں خوشبو پیدا کر. ٹھیک ہے، یعنی اعمال کی خوشبو ہوتی ہے. یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس سے خوشبو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے کو ہمیں نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی ہماری تو آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں مادیت کے. لیکن جو فرشتے آتے ہیں نا ان کو آ جاتی ہے، وہ پھر آ کے اسی کے پاس بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے، جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہو. پھر گھروں سے خوشبو آنی چاہیے، ہمارے اعمال کی خوشبو گھروں سے بھی آنی چاہیے. پھر اس کے بعد وہی خوشبو قبروں سے آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری قبروں سے آنی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر، صراط، میزان، بہت دور تک بات جاتی ہے. اور پھر خدا بند عالم جو ہے وہ اس بندے کو اپنے قرب کی دولت دیتا ہے، اور قریبا، اور قریب. جس کے اعمال میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے تو خدا بند عالم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے کہ رسول خدا نے اس کے لبوں کا بوسہ لیا. تو یہ پھر ایک طرح صلی علی محمد تو کہا کہ وجہ کیا کہ آخر اتنا چھوٹا سا جملہ اتنا ثواب اور اس قدر اہمیت. تو کہا کہ دراصل بات یہ کہ اس چھوٹے سے جملے میں آپ کے عقائد کا اظہار ہو جاتا ہے. اب دیکھا آپ نے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نے کہا اللہم، یعنی آپ نے اقرار کیا کہ کوئی خدا ہے، کسی کو گواہ بنایا. جب آپ نے کہا صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اب آپ نے اقرار کیا، آپ نے کہا کہ ہم رحمت بھیج رہے ہیں. رحمت کس پہ بھیجی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، رحمت بھیج رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، رحمت بھیج رہے ہیں اپنے نبی پر. یعنی ہم اپنے درود میں بتا رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن اس دنیا میں نہیں ہیں، کہ جس دنیا میں بھی ہیں اس میں زندہ ہیں. ہم یہ اقرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم دوسری دنیا کا اقرار کرتے ہیں تو یہاں ہم اقرار کرتے ہیں قیامت کا، معاد کا. یعنی ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت تک کی بات جو ہے وہ چلی جائے گی آگے. اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جب کہ آل محمد، تو ولایت کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امامت کا اقرار کرتے ہیں. تو بہت ساری ہمارے مکتب میں، کیونکہ مکتب بہت بڑا ہے، تو یہاں چھوٹی 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 چیزیں بھی ایسی ہیں کہ لگتی چھوٹی ہیں لیکن وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں. وہ آپ کی جو روحانی پاور ہے اس کو بلند کرتی چلی جاتی ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا جملہ ہے قرآن کا کہ قولوا للہ حسنا، للناس حسنا. ٹھیک ہے، کہ جب بات کرو نرمی سے بات کرو، بات میں حسن ہونا چاہیے جب بات کرو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے مولا امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب. کہ جب بات کرو تو بات کے اندر جو ہے وہ حسن ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. جب ایک دوسرے کو پکارو تو اسلام میں دراصل بات کی جو پکار ہے نا ہماری، اس کی بہت اہمیت ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں نا، لیکن دن میں ہم کتنی دفعہ دوسروں کو پکارتے ہیں، کبھی شوہر کو، کبھی بچوں کو، کبھی والدین کو. تو کہا اس میں حسن ہونا چاہیے، اس پکار میں حسن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم اگر بچوں کو پکاریں گے، جیسے اسے کہ ادھر آؤ، ڈانٹ کے ایسے لہجے کو سخت کر کے اگر پکاریں تو وہ کیسی آواز، اس کے وہ ایک دم سے اس کی باڈی لینگویج کیسی ہوتی. اور اگر اسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ بیٹا جان ادھر آؤ، میں نے تجربہ کیا فوراً بچے کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے. جیسے ہی آپ اس کے نام کے ساتھ کوئی پیارا سا لفظ ایڈ کر دیں گے
تو باڈی لینگویج جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اسی طرح والدین ہیں، ساس سسر ہیں، ان کے ساتھ امی جان کہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ لگائیں. اس سے محبت کا اظہار جب ہوتا ہے، مٹھاس، یعنی خدا بند عالم نے اس میں ثواب رکھا ہے، ثواب رکھا ہے. ہر جو پکار ہے نا، یہ جو آپ پکار رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ آپ کو خدا سے قریب کر رہے ہیں. ہر پکار شوہر کے ساتھ کیا لگائیں؟ جو بھی مرضی لگا لیں، آپ کے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ لگا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اچھے طریقے سے پکاریں. جب ایک دوسرے کو پکارتے تو یہی تو امام فرما رہے ہیں کہ جب تم نرمی سے، مٹھاس سے بات کرتے ہو تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ جواب بھی نرمی کا آتا ہے، جواب میں بھی حسن ہوتا ہے. جیسے اب اکثر والدین جو ہے وہ شکایت کرتے کہ بچے ان سے اچھی طرح بات نہیں کرتے، تو والدین پہلے اپنے بھی لہجے چیک کر لیں کہ ہم کیسے بات کر رہے ہیں، کیونکہ امام نے کہہ دیا کہ جیسے کہو گے جواب دو، سوال کرو گے جیسی بات کہو گے. یہ تو امام کہہ رہے ہیں نا، کوئی عالم تو نہیں کہہ رہا، امام کہہ گئے ہیں، بات پکی ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسا کہو گے ویسا ہی جواب آئے گا، ویسا ہی جواب سنو گے. اگر نرمی سے بات کرو گے تو نرمی سے جواب آئے گا. پھر بعض اوقات نرمی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جواب نرمی سے نہیں آتا، تو وہاں پہ ثواب بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. لیکن اکثر ہم لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم اتنے ثواب کا کیا کریں گے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اتنے ثواب کا کیا کریں گے، ٹھیک ہے. تو وہاں یہ جا کے قیامت کے روز پتہ چلے گا کہ جب ایک ایک ثواب کے پیچھے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں بچے جو امتحان دیتے وہ ایک ایک نمبر کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ایک نمبر ضروری ہوتا ہے. وہ ان کے دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک ایک ثواب ضروری ہوگا. ہم کہیں کہ کاش اس وقت ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا تو ہمیں یہ آج اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ مل جاتا. تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے یہ جو دراصل چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، یہ روحانیت بلند کرتے ہیں، روح کی جو پاور ہے نا وہ بلند کرتے ہیں. ہم لوگ ساری زندگی جسم پہ کام کرتے رہتے ہیں، جسم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، جبکہ مومن کی جو نشانی مولا نے بتائی ہے، ہمارے مولا علی نے جو نشانی بتائی ہے کہ وہ پیٹ کے پیچھے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کھانے کے پیچھے نہیں ہوتا کہ کھانا ملے یا نہ ملے، یہ اس کے پیچھے نہیں ہوتا. مومن کی جو نشانی بتائی کہ جس کو علی اپنا محبوب بنائیں گے وہ ہے کہ جو کھانے کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہاں دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پاور کو بڑھاتی ہیں. طاقت کیا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں جب ہمارے عاشورہ ہوتا ہے، محرم آتا ہے، تو وہاں ہماری طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے. جب ہمارے آپ نے دیکھا نہیں کربلا میں 40 پہ اور عاشورے پہ کتنے لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، مولا کے حرم میں جمع ہوتے ہیں، پھر کتنے جلوس وغیرہ میں ہوتے ہیں. جب قاسم سلیمانی شہید ہوئے تھے تو ایک امریکی جنرل نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ مر جائیں تو شاید ہمارے گھر والے بھی نہ کھڑیں. یہ کون سی طاقت ہے جو اتنے لوگ جو ہے وہ دیکھا آپ نے 12 جگہ نماز جنازہ ہوئی، اور جہاں ان کا جنازہ جاتا تھا وہاں شہر کا شہر پورا نکل کے آ جاتا تھا. تو یہ کون سی طاقت ہے؟ اس کو سائنس کوئی ریزن نہیں دیتی، سائنس اس کی وجہ نہیں بتا سکتی. کہ آپ جا کے کہیں پہ بھی یورپ میں کہیں دیکھ لیں کہ اتنے لوگوں کو کوئی نکال نہیں سکتا باہر، ٹھیک ہے. جہاں جتنے ہمارے ہاں لوگ نکل آتے ہیں، ایک نام پہ باہر آ جاتے ہیں لوگ. اللہم صلی علی محمد. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ طاقت یہ ہے کہ حدیث ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ صرف ہم ہی بتا سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈراپ ڈالتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے خدا لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ہمارے یہاں. اسی لیے جو عرفا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف 10 آیات
روز اگر 10 آیات جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اپنے 24 گھنٹے میں تو ہماری فکر بدل سکتی ہے. اصل جو ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ کیونکہ ہماری فکر نہیں بدلتی. جب تک ہماری فکر نہیں بدلے گی تو ہماری زندگی بھی نہیں بدلے گی. تو آج دیکھیں ہماری بیوی نے ہمارے لیے اتنا کام کیا. دیکھیں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، لیکن ان 4 گھنٹوں میں انہوں نے ہماری تقدیریں بدلنے کے لیے وہ کافی تھے. ٹھیک ہے، آج بھی میں کسی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے 4 گھنٹے ایک طرف اور باقی 11 ائمہ کی جو اسٹرگل ہے وہ ایک طرف ہے. وہ جو 4 گھنٹے میں انہوں نے کام کیا. زانا عقیدت برائے جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہم صلی علی محمد اس لیے خداوند عالم نے خواتین کا جو مقام ہے وہ بہت بلند کیا ہے. ایک عورت کا بحیثیت، عورت جو ہے وہ مقام بہت بلند ہے. خدا نے 10 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خواتین ہی کے لیے پسند کی ہیں. کچھ خواتین ایسی 10 ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اندر جو صفات تھیں ان کو ایسے استعمال کیا، کیونکہ ہم سب میں صفات سب میں موجود ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن بات کیا ہے اس کو استعمال کرنا. ہمیں اس کا طریقہ آتا بھی نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو ہم غفلت میں، زیادہ تر ہم غفلت کے مارے ہیں. ایسی بات ہے نا، غفلت میں بہت سارے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو توبہ کو خدا نے جناب حوا کے لیے پسند کیا، یعنی اس طرح توبہ کی کہ خدا نے لفظ توبہ ان کے ساتھ پسند کری کہ جب لفظ توبہ کا ذکر آئے گا تو حوا کا نام آئے گا. پھر حسن کو جناب سارا کے لیے پسند کیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حکمت کو جناب زلیخا کے لیے پسند کیا. جناب زلیخا یعنی انہوں نے کس حکمت سے اپنے آپ کو، دیکھیں کس طرح گناہوں بھری زندگی سے، دلدل سے کیسے نکالا اور کس طریقے سے خدا کی محبوب بنی، اس کے نبی کی محبوب بنی. خدا نے دوبارہ جوانی بھی دی، ٹھیک ہے. پھر عقل کو خدا نے جناب بلقیس کے لیے پسند کیا. رحمت اور مہربانی کو زوجہ ایوب کے لیے پسند کیا. جناب آسیہ کے لیے صبر کو پسند کیا، اور عصمت اور عفت کو جناب مریم کے لیے پسند کیا، اور جناب ختیجہ کے لیے رضا کو پسند کیا. یعنی اس طرح نبی کے رضا میں اپنے آپ کو راضی کیا. اپنی دیکھیں ایک ایسا جس معیار کی وہ زندگی گزار رہی تھی، اسٹینڈرڈ آف لائف جس کو ہم کہتے ہیں آج، اس سے نیچے اترنا آسان نہیں ہے. ہم سب کوشش کرتے رہتے ہیں پوری زندگی اس اسٹینڈرڈ پہ چڑھنے کی، اور وہ اس سے اتر کے نیچے آئے. تو لوگ ان کو کہتے تھے وہاں پر عرب میں کہ رسول خدا بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ختیجہ جیسی زوجہ ملی. تو وہ کہتی تھی ایسا نہ کہو، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے رسول جیسا شوہر ملا. تو رضا کو خدا نے اس طرح سے راضی و رضا اپنے آپ کو انہوں نے کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مشکلات اٹھائی باقاعدہ. ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی مشکل نہیں اٹھائی، فاقے بھی انہوں نے اٹھائے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے، بلکہ ان کی مشکلات اور وہ جو پریشانیاں تھیں وہ ختم کہاں ہوئی. بعد میں جب بیٹی پہ مشکلات آئی تو ظاہر ہے کہ ماں کو بھی تکلیف ہوگی، چاہے وہ دنیا سے جاہی کیوں نہ چکی ہوں. اور خود جناب فاطمہ نے وصیت بھی کی تھی، جناب ختیجہ نے رسول خدا سے کہا تھا کہ میں اس امت سے کچھ نہیں چاہتی. جب رسول خدا نے ایک دن ان سے پوچھا تھا کہ آپ کوئی اپنی خواہش بیان کریں، تو انہوں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے. جب رسول خدا نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا فقط اتنا کہ اس امت سے کہہ دیں کہ فاطمہ کو نہ ستائیں. یہ ایک خواہش انہوں نے ظاہر کی تھی. اور علم کو خدا نے ہماری بیوی کے لیے پسند کیا، علم کو. یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو صفات ہے نا، یہ جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی صفات. اور ان بیبیوں نے ان صفات پہ باقاعدہ کام کیا. یہ اس میں جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی معصومہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی معصومہ نہیں ہے، صرف بی بی معصوم. لیکن باقی سب نے
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس طرح انہوں نے ڈھالا، اپنی صفات کو اس طرح سے اپنے وجود سے ظاہر کیا. اب دیکھیے جناب خدیجہ الکبریٰ پہ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صرف ان کی دولت نظر آتی ہے. جب بھی جناب خدیجہ کا نام ذہن میں آتا ہے نا اور کوئی عام مسلمان ان کی بات کرتا ہے تو فوراً دولت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی. لیکن جناب خدیجہ کی جو ذات ہے، پر کمال ذات، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ جناب رسول خدا نے دیکھی. کیونکہ رسول خدا کو صرف ایک شریک حیات کی ضرورت نہیں تھی. جیسے آج ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو شادی کا مقصد ہی دوسرا ہے، ہم لوگ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے، اسی لیے آج کل شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ ہدف جو ہے ہمارا، مقصد ہمارا وہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے شادیاں جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں. ہاں، تو اب یہاں رسول خدا نے کیا دیکھا؟ ان کی پرکمال ذات کو دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کی زندگی میں جناب خدیجہ کے بعد ہر مزاج کی خاتون آئی، ہر عمر کی عورت آئی، لیکن جو مقام جناب خدیجہ کو ملا، کیونکہ باقی جو خواتین آ رہی تھیں وہ صرف اپنے ٹائٹل پہ فخر کر رہی تھیں، وہ فخر سمجھ رہی تھی کہ وہ زوجہ رسول ہیں، وہ زوجہ رسول ہیں، صرف فخر کر رہی تھی. ان کے گھر والے بھی رسول خدا سے مادی روحانی فائدے اٹھا رہے تھے، لیکن رسول خدا نے جس زوجہ پہ فخر کیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ. جناب خدیجہ پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا جناب خدیجہ کا تاکہ جناب فاطمہ ہم سے راضی رہے. ماں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب فاطمہ زہرا کو راضی کرنا آسان نہیں ہے بالکل بھی. یہ تھوڑا سا نا ہم لوگوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ان دنوں میں ضرور سوچیں، ان کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ آنسوؤں سے بھی راضی نہیں ہوتی. کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ آنسو بہا لیں گے، آپ لوگ گریہ کریں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے. آنسو تو بہت لوگ بہا رہے تھے ان کے دروازے پہ اس وقت بھی، جب وہ چارپائی پہ پڑ گئی تھیں، اٹھ نہیں سکتی تھیں، تو اس وقت ان کے گھر کے باہر روزانہ ہجوم ہوتا تھا لوگوں کا. لوگ آ کے معافیا مانگ رہے تھے، آتے تھے، بعد میں معافیا مانگ رہے تھے، لیکن بی بی نے ملاقات سے انکار کر دیا. آتے رہے دروازے پر. کتنی خواتین آتی تھیں، آ کر کہتی تھی کب سے ہم نے فاطمہ کو نہیں دیکھا، وہ بیمار ہے، ہم ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں. تو بی بی کسی کو نہیں آنے دیتی تھی. ایک دفعہ صرف انصار کی خواتین کو اجازت دی. جب وہ آئیں اور انہوں نے بی بی کو دیکھا، ان کا برا حال دیکھا، تو انہوں نے کہا بی بی آپ نے آج یہ کیسے صبح کی ہے، جی آپ کی حالت کیا ہے؟ بی بی نے کہا میں نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ میں تمہارے مردوں سے بیزار ہوں، میں تمہارے مردوں پر لعنت کرتی ہوں. بی بی نے یہ فرمایا. تو اس وقت جو انصار کی جو عورتیں تھیں نا، وہ روتی ہوئی گھر سے بی بی کے نکلی، اپنے سروں کو پیٹتی ہوئی نکلی گھروں سے. تو اس وقت بی بی نے وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے پہ یا علی میرے جنازے پر نہ آئے. بی بی نے وصیت کر دی. مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی نے ان کا پرسہ نہیں قبول کیا. بی بی نے نہیں چاہا کہ یہ آ کے تعزیت کریں، ان کی سوگواری قبول نہیں کی. یعنی کیا مطلب کہ سوگواری بھی وہ سب کی قبول نہیں کرتی، پرسہ بھی وہ سب کا قبول نہیں کرتی. ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، وہ سب کا پرسہ قبول نہیں کرتی. کیوں بی بی ان کا پرسہ قبول نہیں کر رہی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام پہ خاموش تھی. اور آج بھی اگر کوئی خدا کے بنائے ہوئے نظام پر خاموش رہے گا اور تو آنسو بہا کر وہ یہ سمجھ لے گا کہ فاطمہ راضی ہو گئی، تو بہت مشکل ہے. اسی طرح جناب زینب کوفی رو رہے تھے نا جب بی بی کوفے میں آئی.
اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہے تھے، رو رہے تھے، منہ نوچ رہے تھے اپنے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا. تو آپ بتائیے کیا زینب راضی ہوگی؟ بی بی نے کہا تم اسی طرح رو گے، تم اسی طرح روتے رہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نظام پہ خاموش رہے کہ جو نظام امامت کا، جو نظام امامت پہ خاموش رہے گا. اس وقت بھی ایک ولی تنہا تھا، اس کا نام علی تھا، اور آج بھی ایک ولی تنہا ہے، وہ بھی فاطمہ کا بیٹا ہے. اس وقت جو ولی تنہا تھا وہ فاطمہ کا شوہر تھا، لیکن خدا کا ولی تھا. فاطمہ اپنے شوہر کے لیے نہیں لڑ رہی تھیں، خدا کے ولی کے لیے لڑ رہی تھیں. تو آج بی بی کو راضی کرنا آج بھی آسان نہیں ہے. ہم کیسے آج ان کی ناراضگی کو ختم کریں؟ جناب سیدہ نے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ناراضگی کی شدت، بی بی کی ناراضگی کی شدت، کہ کہا کہ یا علی میری قبر کا نشان بھی ظاہر تھا. یہ ناراضگی کی شدت ہے، اور وہ شدت اتنی ہے کہ آج بھی قبر کا نشان نہیں ظاہر. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بی بی کا جو درد ہے وہ کیا تھا؟ اس وقت کے پسلیوں میں درد تھا. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ فدق کا درد تھا؟ نہیں، بی بی کو جو درد تھا وہ نظام خدا کے نظام میں نہ آنے کا درد تھا. اور وہ درد جو ہے وہ آج بھی باقی ہے کہ خدا کا نظام رائج ہو. اور ایک شعر نے، صرف ایک شعر نے، دیکھیں بی بی کے جو مصائب ہیں نا، وہ ایک شعر میں کے سارے وہ ہو گئے. کہ بی بی نے فرمایا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اتنی مصیبتیں. ایک راوی، ایک شخص وہ کہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے خاتون کو دیکھا کہ جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ دعا کر رہی تھی. اس نے اس سے کہا کہ آپ مجھے مدینے کی رہنے والی لگتی ہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا آپ اپنا تعارف کروائیں. اس بی بی نے کہا میں فضہ ہوں، کنیز فاطمہ زہرا. اس نے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا ہم نے بہت واقعات اور باتیں سنی ہیں، بی بی کے بعد رسول خدا کے بعد کیا ہوا. کہا مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے، یہ بتا دیں کہ جب بی بی دربار میں خطبہ دے چکی اس کے بعد کیا ہوا. تو جناب فضہ نے کہا کہ تو نے میرے زخم ہرے کر دیے. کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ خطبہ دینے کے بعد فاطمہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکی؟ کہا جب خطبہ دے چکی تو ایک مرتبہ آواز دی فضہ مجھے سنبھال. فضہ کہتی ہم سب لوگ مشکل سے بی بی کو سنبھالتے ہوئے. کہا بی بی نے کہا کہ مجھے قبر نبی پہ لے چل. کہا بی بی قبر نبی پہ پہنچی، ایک بار قبر پر گر گئی جا. کہا بابا آپ کے بعد فلاں کے بیٹے نے مجھے بہت ستایا. بابا جب میں قیامت میں آؤں گی نا روز حشر میں ان کا شکوہ کروں گی آپ سے. بابا میں ان کا شکوہ کروں. کہا اس کے بعد جو بی بی فضہ کہتی بستر پہ گری تو پھر اٹھ نہیں سکی. سر پہ ایک پٹی بندی رہتی، کوئی آتا بی بی نہ ملتی. سلمان آتے، عمار آتے، آ کر سلام کرتے. بی بی کسی بات کا جواب نہ دیتی، وہ آ کر حال پوچھتے. اگر زبان سے کوئی جملہ نکلتا تو فقط اتنا، سلمان سے کہتی سلمان کیسے گوارا کیا، کیسے میرے بابا کو مٹی میں چھپایا تم نے کیسے گوارا کیا کہ میرے بابا کو زمین میں رکھ کے قبر کو برابر کر دو. اور جب علی آتے تو تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھتی. ایک بار علی جب حال پوچھتے کہ سیدہ کیا حال ہے تو کہتی کہ علی میرے بابا کا امامہ، میرے بابا کے کپڑے وہ مجھے دکھا دیجیے. وہ صندوق منگایا جاتا جس میں رسول خدا کے کپڑے ہوتے، اور جب وہ کپڑے باہر نکلتے سیدہ اپنے بابا کا امامہ، اپنے بابا کی ابا اور قبا اپنے سر پر رکھتی، رسول خدا کی خوشبو پھیلتی، ایک چیخ بلند ہوتی سیدہ کی اور آواز دیتی ہائے میرا بابا. دن کو رونا، رات کو رونا. حضرت آپ
کو نہیں پتا تھا کہ بی بی سوتی کب تھی، پورا پورا دن روتی تھی. ایسا کسی نے اپنے بابا کا غم نہیں کیا جیسا بی بی نے غم کیا، ایسا کسی بیٹی نے غم نہیں کیا، پتہ نہیں کب سوتی تھی. بس عزاداروں یہی وجہ ہے کہ جب کچھ دن کے بعد آ کے لوگ پریشان ہو گئے بی بی کے اس گریے سے، جو مدینے کے لوگ تھے آ کے انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے. اپنی زوجہ سے کہیں، فاطمہ سے کہیں کہ وہ اپنے رونے کا وقت مقرر کریں. اور جب آ کر حضرت علی نے یہ بات جناب فاطمہ کو بتائی تو جناب فاطمہ نے یہ بات سن کر کہا کہ اے علی ان سے کہہ دیجئے کہ اب ان کے رسول کی بیٹی زیادہ دن تک انہیں پریشان نہیں کرے. ان قریب ان کے رسول کی بیٹی ان کے مدینے کو چھوڑ کر چلی جائے گی. کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اس رات کی جب صبح آئی اور بی بی، مولا نے کیا دیکھا کہ بی بی گھٹ گھٹ کے رو رہی ہے، آہستہ آہستہ بغیر آواز کے رو رہی ہے، اور موزے پہنتی جا رہی ہے، اپنے دستانے پہنے، چادر پہنی، بچوں کے ہاتھ پکڑے گھر سے باہر نکل گئی، تیز تیز چلتی جا رہی ہے. اور جنت البقیع میں جا کر ایک مقام پر بیٹھ کر مٹی پہ ہاتھ مار کر کہا کہ اب میں یہاں بیٹھ کر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر رویا کروں گی، اب میں گھر میں نہیں رہوں گی، میں اس جگہ پہ بیٹھ کے رویا کروں گی. بس عزاداروں جب بی بی روز جاتی وہاں بچوں کو لے کر اور وہاں بیٹھ کر روتی تھی، لیکن عزاداروں ایک دن جب بی بی واپس آئی، مولا نے کیا دیکھا کہ بی بی کا رنگ اترا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ مرجھایا ہوا ہے. مولا نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، آج چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا کہ یا علی وہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں روتی تھی نا، امت نے وہ درخت بھی آج کاٹ دیا. جب اگلے دن بی بی گئی تو مولا پیچھے پیچھے گئے، کھجور کے درختوں کی پتے لیے، ٹہنیاں لی، چھت بنائی تاکہ بی بی سائے پہ بیٹھے. لیکن عزاداروں علی تھے تو چھت بن گئی، لیکن کربلا میں حسین کا لاشا کوئی نہیں تھا کہ جو حسین کے لاشے پہ سایہ کرے. تپتی ہوئی دھوپ تھی، زمین کربلا جل رہی تھی، اور بہن لاشے پہ کھڑی ہوئی لاشے کو غور سے دیکھ رہی تھی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ایسے بابا کے لاشے کو کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا سجاد ایک دن جب میں قرآن پڑھ رہی تھی، میرے بھائی نے اپنی ہوا سے سایہ کیا تھا، مجھ پہ دھوپ آ گئی تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی. میں نے اپنے بھائی سے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ بھیا آپ کا ایک دن یہ ادھار اتاروں گی. آج اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی ہوں کہ بھیا سر پر چادر ہوتی تو آپ کا یہ ادھار اتارتی. آج میرے سر پر چادر نہیں اور آپ کا لاشا جلتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کہیں. پروردگار ان حوازوں پہ رحمت نازل فرما، پروردگارہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو روح علیہ سیدہ کی زینت بندے جا رہے ہیں. آنے والے یہ عزادار اس صف عزا سے اٹھنے نہ پائیں. ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، گناہوں کو معاف فرما.